یہ اسی طرح کیا روحانی طور پر بیعت بھی ہو جاتی ہے؟ روحانی طور پہ بیعت ویسے تو آپ کر لیں، سب جگہ کر لیں، ہو جاتی ہے بیعت، لیکن وہ اس کے وہ احکامات نہیں ہیں، ظاہری طور پہ شرط ہے۔ اچھا، ہاں اگر روحانی طور پر بیعت کر لی اس نے کسی نے، بالکل ہے، آگے پھر وہ بیعت کرا سکے گا؟ نہیں 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 کرا سکے۔ نہیں، اس کے لیے روحانی طور پہ بیعت کر لے گا فیض لینے کے لیے، دینے کے لیے اس کو ظاہراً اجازت چاہیے، ظاہراً کسی پیر کے پاس آئے اور وہ پھر اس کو اجازت دیں اور پھر آگے کرے۔ وہ ظاہراً اس کی اگر باطنی بیعت ہوئی ہے تو اپنے معاملات کے لیے۔ اچھا، ہاں آگے وہ اگر وہ اس نے سلسلہ چلایا ہے تو وہ سلسلہ نہیں کیا جائے؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ جو ہے نا کر سکتا ہے کہ اس کو بھی بیعت کرا دے روحانی طور پہ ہی، اچھا، جہاں کہیں سے وہ بیعت ہوا ہے تو اگر اس کو اجازت ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم اپنا تمہارا اتنا کا کوٹا ہے تم لے آؤ کسی کو، اس کو بھی بیعت کر لیں گے، تو یہ کسی کا نام دے سکتا ہے کہ حضرت یہ والا بچہ ہے، تو اس کو بھی بیعت ہو سکتی ہے روحانی، لیکن وہ بھی شیخ بن کے نہیں بیٹھ سکتا، وہ اپنے معاملات کے لیے اس کے کہ اس کو فیض حاصل ہوگا، اس کو روحانی ترقی ہوگی، اس کو ولایت مل جائے گی، اس کو قرب حاصل ہو جائے گا، اس کو سب کچھ مل جائے گا، انکمنگ کال ہے، آؤٹ گوئنگ نہیں ہے اس کے بعد۔ ہاں لیکن ظاہر کا سلسلہ ظاہر پر ہی رکھا گیا، ورنہ تو ہر بندہ کہہ دے، ہر آدمی کہہ دے کہ میں ڈائریکٹ بولتے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہوں، بھائی ہیں نا ان کے مرید، کلمہ پڑھ لیا تو انہی کے مرید ہیں سارے ہم، بڑے سے بڑے جو ہے وہ یعنی اولیاء اللہ ہیں، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مرید ہیں، تمام صحابہ کرام کس کے مرید ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یعنی انہوں نے ہمیں سرکار کے کلمہ پڑھایا ہے، اپنا تو نہیں پڑھایا کوئی، تو ان کے وسیلے سے ہم مرید تو ہوتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کسی اور کے بیچ میں تو بس ان کا واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم جب سب کو پتہ چل گیا کہ ہم نے آقا کا مرید ہونا ہے تو کوئی ویسے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بغیر کسی کے پڑھائے، تو کیا اس کا ایمان مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا، تو اسی حد تک مقبول ہوگا کہ وہ یعنی مسلمان ہو جائے گا۔ باقاعدہ ایک بیعت کا جو سلسلہ ہوتا ہے جس میں سبقن سبق ہوتا ہے، اس کے بعد آگے کے روحانی یعنی ترقی ہوتی ہے، اس میں احوال ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، وہ پھر نہیں ہو پائے گا نا ایسے، تو ان معاملات کے لیے ظاہری بیعت بھی ضروری ہے۔ جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک کی حاضری کا سبق آپ کی والدہ نے کروا دیا تھا، لیکن جب آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے جاتے، روحانی طور پر مراقبہ کرتے، تو وہاں جو صاحب سامنے کھڑے ہوتے ہیں دربار میں اندر داخل کرنے کے لیے، وہ دریافت فرماتے کہ تمہارا پیر کون ہے؟ کہتے میرا پیر تو کوئی نہیں ہے، تو وہ آپ کو دروازے سے واپس کر دیا جاتا کہ چند بار ایسے ہوا، تو آگے یا آپ جب جانتے تو آپ اپنی والدہ سے کہتے بھی یہ ایسے ہوا میرے ساتھ، فرمایا کہ بیٹا اب تمہیں کسی پیر کامل کی ضرورت ہے، تو پھر تم ایسا کرو کہ آپ نے کہا میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ فرمایا کہ ایسا کرو تم لاہور چلے جاؤ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ ناقصارا پیر کامل کاملارا رحمہ، کہ تمہیں وہاں سے اشارہ ملے گا۔ پھر آپ وہاں گئے تو آپ کو پھر اپنے پیر صاحب کا اشارہ ملا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، دکھا دیا گیا فلاں جنا بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو جن کی گدیاں بھی ہیں کچھ میری معلومات میں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو ڈائریکٹ حضور غوث پاک سے مرید ہیں، اور تو ان سلسلوں والوں کا پھر آگے جو سلسلے بھی چل رہے ہیں، آگے پھر وہ بیعت بھی کر رہے ہیں، یعنی اب جو موجودہ صاحب ہیں ان کے پیر صاحب جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہے، یہ اب سلسلہ چلا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ نہیں سلسلہ طریقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، سلسلہ اویسی جو ہے اس میں بھی خلافت نہیں ہے،
سلسلہ اویسی یہی ہوتا ہے نا کہ بغیر کسی بیچ کے واسطے کے کسی بزرگ سے فیض ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو ذہی نصیب ہم میں سے کسی کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہو اور آپ کچھ تعلیم فرما دیں اور وہ ہم کر لیں اور ہمیں ہمارے سارے معاملات کھل جائے, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ہو گیا, وہ ہمارے لیے ہے. اب میں کہوں کہ میں دادا صاحب کو مرید ہوں, اب تم آؤ جو ہے نا میرے مرید بن جاؤ, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سلسلہ طریقت میں ویلڈ نہیں ہے. اس طریقے سے ولایت تو مل سکتی ہے, اچھا ولایت تو مل سکتی ہے کہ کسی کو کسی بزرگ سے کی زیارت ہوئی اور انہوں نے اس کے باطن پہ نظر ڈالی اور اس کو کھول دیا, اس کا دل سیدھا کر دیا, مردہ دل تھا زندہ کر دیا, ٹھیک ہے, زندہ ہو گیا, روشن ضمیر ہو گیا. لیکن وہ پیر نہیں بنے گا, پیر وہ بنے گا تربیت سے, اور تربیت کے لیے ظاہری شیخ کا ہونا, صاحب شرائط شیخ کا ہونا ضروری ہے, ظاہری سلسلہ لازم ہے. یہ جو وارث پاک کا سلسلہ ہے یہ بھی تو اتنے سارے لوگ ہیں جو, ہاں, وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جو ہے یہ بھی اویسی ہی ہے, کیونکہ اس میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں, جس کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے نا اس کو خود ارشاد فرماتے ہیں. وارث پاک خود ارشاد فرمائیں گے. فیض ہیں, سلسلہ نہیں ہے. وہ جو سلسلہ وہ ہے نا مروجہ بیعت کا, طریقت کا, کہ اس میں بیعت در بیعت ہو, پھر بیعت, پھر خلیفہ در خلیفہ, خلافت بھی نہیں ہوتی اس کے اندر اور بیعت بھی نہیں ہوتی. یہ سلسلہ محبت کا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا بھائی جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارا ہے. تو بس جب آپ نے فرما دیا کہ ہمارا ہے تو بس انہیں کا ہے. تو اس طریقے سے سلسلہ ہے یہ, لیکن وہ سلسلہ نہیں ہے یہ کہ جو یعنی ہمارے مروجہ سلسلے نا, قادریہ, سہروردیہ, چشتیہ, نقشبندی, ہاں ایسا نہیں ہے. تو وہ جس پہ چاہتے ہیں آج بھی نظر ڈالتے ہیں, اس کو عطا کر دیتے ہیں, پھر وہ جانے اور وہ جانے, لیکن وہ آگے کسی کا شیخ نہیں بن سکتا. آگے وہ بولے کہ وارث پاک نے یہ فرمایا یہ کرو, یہ فرمایا یہ کرو, یہ فرمایا یہ کرو, نہیں, ایسا نہیں ہے. جنیدی سلسلہ بھی ایسا ہی کچھ ہے یا نہیں؟ نہیں, جنیدی سلسلہ تو باقاعدہ سلسلہ ہے, قادری سلسلہ ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ تو پھر قادری بن گیا تھا نا. یعنی وہ سلسلہ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ آگے نہیں ہے, آگے یعنی مروجہ نہیں ہے, فیض جاری ہے, فیض کا انکار نہیں کر سکتے, لیکن وہ جو ایک باقاعدہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہے. یہ اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ کیا وارث پاک نے ڈائریکٹ کسی کو کرم فرمایا, بیچ میں شیطان نہیں آ جائے گا؟ نہیں, اولیاء اللہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کی شکل میں نہیں آ سکتا. اچھا, یہ بات یعنی اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ فیض ہے تو اس کا مطلب اب اس کو یہ نہیں, فیض تو ہو سکتا ہے. اب وہ جانے, اس کا ضمیر جانے, بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے تم کو فیض ہے تو اپنے تک رکھو, اس میں کیا مسئلہ ہے, بتانے کی کیا حاجت, بتانے کی کیا حاجت ہے. فیض ہے تو فیض تو چھپانے کی چیز ہے, چھپاؤ اس کو. تو یہ تو ہے, جیسے آج بے شمار لوگ اپنے آپ کو جو نا کہتے ہیں کہ ہم اویسی ہیں. جی. اب اویسی سلسلہ ایسے نہیں ہوتا کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ کا کوئی سلسلہ نہیں جاری ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری ملاقات اور تربیت ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو روحانی فیض ہے, یہی فیض اویسی کہلاتا ہے. یعنی دور سے تربیت, بغیر ظاہری اسباب کی تربیت کرنا, یہ فیض اویسی کہلاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں, بزرگوں کی تربیت فرماتے ہیں, اور بزرگ بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں تربیت.
یعنی اگر کوئی صاحب مزار سے فیض حاصل کر لے، آج کے دور میں صاحب مزار جو ہے وہ 500 سال پہلے کے ہیں، کوئی آج ان سے جاتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ مجھے آپ کچھ عطا کریں، اور وہ اس کے سامنے اس کے یعنی کشف میں، خواب میں تشریف لا کر کچھ عطا کرتے ہیں یا اس کا سینہ کھولتے ہیں، تو یہ فیض تو جاری ہے. یہ فیض اویسی کہلاتا ہے. حالانکہ یہاں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں نہیں ہے، لیکن یہ ان کی ٹائپ کا طرز ہے، یعنی ان کی ٹائپ کا فیض ہے یہ جو ان کو ملا تھا، اور ان کے نام سے یہ موسوم ہو گیا کہ فیض اویسی ہے. چاہے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ہو ایسے روحانی، یہ بھی فیض یعنی فیض اویسی کہلائے گا. کسی کو حضور غوث اعظم سے ہو، یہ بھی فیض اویسی کہلائے گا. خواجہ خواجگان سے ہو بغیر ظاہری ملاقات کے فیض اویسی کہلائے گا یہ، کیونکہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. بیچ میں واسطے کے بغیر فیض جو ہوتا ہے وہ فیض اویسی کہلاتا ہے. کسی کو کسی بھی بزرگ سے ہو سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ پہلے کے انبیاء کرام سے بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. وہ فیض وہ تربیت اویسی کہلاتی ہے، اور وہ فیض اویسی کہلاتا ہے. لیکن ظاہری معاملات کے لیے ظاہری اس کا ہونا، تربیت کا ہونا ضروری ہے. ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ فیض اویسی بھی چلتا ہے. اب وہ ایک پیر کے مرید ہیں، جیسے کوئی شخص ایک کسی صاحب شرائط پیر کے مرید ہیں، تو وہ ان کے دیے گئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس میں واردات بھی نازل ہو رہی ہیں، کیفیت بھی طاری ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا کشف بھی کھل جاتا ہے بعض اوقات. تو کسی نبی کی زیارت ہو گئی، کبھی کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کچھ عطا کر دیا بغیر اس کے شیخ کے، یعنی اگر اس کے شیخ کو دیتے اور وہ شیخ عطا کرتے تو یہ ایک باقاعدہ ایک تھرو پراپر چینل ہوتا، یعنی تربیت کی اس سے ہوتا. ایک انہوں نے ڈائریکٹ عطا کر دیا تو یہ تو چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ اس بات کو آگے بطور سلسلہ نہیں رکھ سکتا، اپنے تک تو رکھے، سلسلے کو وہ وہی چلائے گی جو اس کا ظاہری شیخ ہے.